بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے توبہ کی اہمیت کے بارے میں بیان شروع کیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستان محترم، انسان غلطی اور نسیان کا مرکب ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے الانسان مرکب من النسیان والخطاء، انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے استغفار اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہمارا جو بیان پچھلے جمعۃ المبارک میں ختم ہوا وہ تقریباً اس بات پہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھو دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جس طرح دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں، اسی طرح توبہ کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اجیب الدعوات الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ لہذا دعا جب جی چاہے کرو، جس وقت چاہے مغفرت طلب کرو، صبح کو کرو، شام کرو، دوپہر کرو، رات کرو، نماز جنازہ سے قبل کرو، نماز جنازہ سے بعد کرو، 70 قدموں پر چلنے کے بعد
پھر کرو، دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، کیونکہ انسان عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے رب سے التجا کی توبہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو اپنے رب کا ہونے کا مکمل یقین ہے، تو تبھی وہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے مہربان رب، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، یہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو عین الیقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور تبھی تو وہ اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر رہا ہے اور ان تمام گناہوں اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ میرا رب بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا این یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیحتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الضر، یعنی جو گناہ بندے سے سرزد ہو اس پر نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے۔ جس طرح دودھ کھیری میں سے نکل آتا ہے اور دوبارہ داخل نہیں ہوتا، اسی طرح پھر ارادہ کرے اور وعدہ کرے رب سے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس میں تین چیزیں جمع ہوں۔ پہلی چیز، اس گناہ کو ترک کر دے، اس گناہ کو ترک کر دے۔ دوسرا، جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے اور پختہ عزم کرے کہ پھر گناہ میں نہیں کروں گا، کسی کا حق غصب نہیں کروں گا، اور جس کا کیا ہے اسے لوٹا دوں گا، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فرما کیا ہے، اب اطاعت الہی میں اس کو ایسا ڈوب جائے بندہ کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر ایسی توبہ ہوگی تو پھر مزدہ خداوندی سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنۃ تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے برائیاں اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارے نور کو اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نے جن گناہوں پر ندامت محسوس کی وہ ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں جنتی بنا دیا جائے گا اور اس کی نہروں کی موجیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہے، لہذا اس یوم قیامت میں شفاعت مستوی سے ان کی شان دکھا دی جائے گی
اور جو اس محبوب پر دل و جان سے ایمان لائے ان کو اذن شفاعت دے کر ان کی بھی عظمت دوبالا کر دی جائے گی۔ ان کے ایمانوں کی روشنیاں ان کے آگے آگے اور ان کے طرف دائیں طرف دوڑ دوڑ کر ان کی امتیازی حیثیت ظاہر کر رہی ہوں گی۔ حضرات گرامی، کیا ہم نے کبھی نماز چھوڑنے پر ندامت محسوس کی؟ کیا ہم نے کبھی روزے چھوڑنے پر شرمندگی کا احساس کیا؟ کیا ہم گناہ کو سامنے رکھ کر شرمندہ ہوئے؟ اگر کبھی کسی اللہ والے نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا تو وقتی طور پر ہم نادم ہوئے، جب اس کی مجلس سے اٹھے باہر نکلے تو پھر وہی گناہ، پھر وہی باتیں۔ کیا اسے توبہ کہتے ہیں؟ کیا اسے استغفار کہتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر وہ ستار العیوب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ وہ ان سب باتوں کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان میں عرض کیا تھا کہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی توبہ قبول فرمانے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسے تو بندوں سے بہت پیار ہے مگر گناہ سے نفرت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ گناہ در گناہ کرتا چلا جائے یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخشتا رہوں گا۔ بخشے گا وہ ضرور، لیکن آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی، توبۃ نصوح کر لیا۔ جب آپ نے توبۃ نصوح کر لی تو اس کے بعد ایسے گناہ جو بھول کر سرزد ہو گئے، ارادتاً نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب وہ استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس سے مراد یہ نہ لے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے شروع کر دے اور اس کے بعد معافی مانگنے لگ جائے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ ایک دفعہ جنگ حنین کے موقع پر بہت سارے قیدی تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، اس عورت کو دیکھ رہے ہو، قیدی عورت کو جو بچہ اٹھائے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، کیونکہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا اور اس کے پاس دودھ نہیں تھا، تو وہ بچے کے لیے دودھ کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جس کے پاس دودھ ہو تو وہ اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا اس عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ بچہ آگ میں پھینک دیں تو کیا یہ مان جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا کہ نہیں، یہ نہیں مانے گی، اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے یہ بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، وہ بلند شان والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم نہیں ٹھیک، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ عموماً ایسا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بخشا نہیں جائے گا، اس کے متعلق یہ حدیث پاک ہے۔ تو پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، وہ یہ جان لے کہ میں اس شخص کو بخش دیا میں نے، اور کہنے والے کے عمل کو ضائع کر دیا اور وہ مستحق نار ہو گیا۔ تو دوستو، اس طرح کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔
توبہ کرنے والوں سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے تو رب تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کی آپ نے مثال یوں دی ہے کہ آپ ایک شخص جنگل میں ہے اور اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، تلاش بہت کرتا ہے، نہیں ملتی، تھک ہار کر وہ سو جاتا ہے، پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری جو گم ہوئی تھی اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس طرح آپ نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ بلا تشبیہ و مثال اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر افسوس ہم کبھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتے، حالانکہ دن میں، راتوں میں، صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، مگر استغفار اور توبہ کا خیال نہیں آتا۔ حالانکہ شب و روز عبادت و ریاضت کرنے والے اولیاء اللہ جن کی بابت ارشاد ربانی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں میں اور قیام کی حالت میں، وہ لوگ اس کے باوجود ہر لمحہ استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے تہجد کے وقت، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، غرض کے ان تمام اوقات میں نے اسے روتا ہوا پایا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس قدر گریہ کرنے والی اور گناہوں سے توبہ کرنے والی یہ شخصیت کون ہے، معلوم تو کروں۔ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا اور میں اس کی جانب چلا، وہ تیزی سے واپس جانے لگا، جیسا کہ وہ میرے دل کی بات سے آگاہ ہو گیا ہو۔ میں بھی تیزی سے چلا اور جا کر ان کا دامن پکڑ لیا، پوچھا، حضور آپ کون ہیں؟ جب انہوں نے نقاب اپنا اٹھایا، فرمایا، انا عبد القادر جیلانی۔ ہائے ہائے، فرمایا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حسنی حسینی سید ہیں، جو غوث الاغواث ہیں، جو تمام ولیوں کے امام ہیں، جنہوں نے یہ کیا، یہ کہا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 40 سال کامل عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس قدر گریہ و زاری فرما کر توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کون ہیں؟ میاں محمد صاحب لکھتے ہیں، راتی زاری کر کر روندے، نیند اکی تھی دھوندے، فجری اوگن ہار سدیندے تے سب تھی نیوی ہوندے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو دوستو، جن کی لگ جاتی ہے ان کو نیند نہیں آتی، ان کو اپنے یار کی یاد ستاتی ہے، اپنے یار کا یہ ستاتا ہے کہ میں اپنے یار سے مل لوں، اس کو ملنے کے لیے اس کا دل بےتاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد حال توبۃ العبد لم یغرغر۔ مشکاۃ شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ کی کیفیت اس کے اوپر شروع نہیں ہو جاتی۔
غرغرہ انسانی زندگی کا وہ آخری درجہ ہے جب جسم و روح کا تعلق اپنے انقطاع کے انتہائی نقطہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، جان پورے بدن سے کھنچ کر حلق میں آ جاتی ہے، سانس اکھڑ کر صرف غرغر کی سی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور زندگی کی بالکل آخری امید کے درجہ یقین پر پہنچ جاتی ہے۔ ارشاد مصطفیٰ ہے کہ جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ کی قبولیت ہو جاتی ہے، قبولیت سے توبہ کو نوازا جاتا ہے، استغفار کی قبولیت ہوتی ہے۔ مگر جب موت کا بالکل یقین ہو جائے، یعنی مذکورہ کیفیت شروع ہو جائے غرغرے کی، اس وقت قبول توبہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ گناہ در گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ صحبت اولیاء کاملین میں رہنے والا تو کتا بھی جنتی ہوا کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنتی ہے، جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، پھر اس غار کے منہ پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا رہا۔ 7 چیزیں بنی آدم کے علاوہ جنت میں جائیں گی۔ اصحاب فیل کا ہاتھی جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو گیا تھا، اصحاب کہف کا کتا جو ان کی صحبت سے فیض یاب ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا جس نے بول کر بتایا کہ میں یوسف علیہ السلام کو میں نے نہیں کھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلدل جس پر مولا علی سوار ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا جس پر وہ سوار ہوتے رہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ پاک جس پر نبی علیہ السلام سواری فرماتے تھے، حوت یونس علیہ السلام کی مچھلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی اور حضرت بلقیس علیہ السلام کا ہدہد جو اس وقت ہدہد تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرات کرام، یہ تمام چیزیں انسان تو نہیں ہیں لیکن جنتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، سخت گرمیوں میں موسم کی حدت اور گرمی کی شدت میں دن رات یہ شخص مجھے تلاوت کرتا رہا، اب یا تو فرمایا جائے کہ میں تیری کتاب نہیں ہوں یا پھر اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے۔ اسی طرح روزہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، سخت سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی یخ راتوں میں یہ شخص اٹھتا اور سحری کھاتا، پھر سارا دن میرے احترام میں کچھ نہ کھاتا پیتا، اب یا تو فرما دیں کہ میں تیرے دین کا اہم رکن نہیں ہوں، یا تو فرما دیں کہ میں تیرے دین کا اہم رکن نہیں ہوں، اور اگر واقعی میں دین کا اہم رکن ہوں تو اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ جان جانے سے پہلے، غرغرہ آنے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنے لیے، سب کے لیے استغفار اور توبہ کو لازم کر لیں۔ یقیناً اس استغفار و توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور معافی عطا فرماتا ہے۔ آئیے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر دربار الہی میں گڑگڑائیں اور پچھلے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے روح کب جس میں انصری سے پرواز کر جائے، اس وقت جب حلق میں جان آ جائے گی توبہ قبول نہیں ہو سکے گی۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کا تجھے واسطہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اما علینا البلاغ۔